اور آج ہم آپ کو بڑے ہی خوبصورت جانور دکھانے والے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے مفتیان اکرام بھی ہوتے ہیں, مفتی شفیق صاحب اور مفتی کفیل صاحب. آئیے چلتے ہیں مفتی شفیق صاحب اور مفتی کفیل صاحب کی طرف. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر. آئیے آپ کو ایک یونیک جانور دکھاتا ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ ادھر ورک کر رہے تھے, ہم ادھر کچھ دیکھ رہے تھے. اچھا, ادھر آپ نے تلاش کر لی ہے یونیک. چلیں جی پہلے مفتی صاحب کے تلاش کی ہوئی جانور کے پاس چلتے ہیں. جی مفتی صاحب. ہے بھی ایسا بیل ہے کہ آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا. اچھا, یہ دیکھیں 3 سینگ ہیں. 3 سینگ ہیں. اس کے 3 سینگ ہیں. کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ 3 سینگ ہیں میرا خیال, ویسے ہی کاٹے ہوئے اوپر سے نا. بھائی ہم سینگ کاٹنے کے لیے نہیں آئے آپ کے. ہو جائے گی, اس میں کوئی کسی طرح کی حرج نہیں ہے. لیکن یہ تو ایکسٹرا اس کا سینگ آ گیا مصعب. ایکسٹرا ہے کیا اس میں حرج ہے؟ اچھا, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بعض کا کان کے ساتھ ایک اور کان بھی نکلا ہوتا ہے. ہاں, اس کے بھی یہاں کچھ نکلا ہوا ہے. اچھا, اس کا بھی کچھ نکلا ہوا ہے. جی جی جی, چھوٹا چھوٹا دیکھیں ذرا بھائی قریب سے. تو اس میں حرج نہیں. یہ دیکھیں, اب اس کے کان ہے, اس کے کان کے اوپر ہی چھوٹا سا ایک اور نکلا ہوا کان. کوئی حرج نہیں اس طرح کی چیزوں میں. آپ نے فرمایا ماشاءاللہ کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے, قربانی جائز ہے, گرچہ کہ اس کے کان ایکسٹرا نکلے ہوئے ہیں, سینگ ایکسٹرا نکلا ہوا ہے. یہ صوبان بھائی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اس کے 3 سینگ میں سے ایک سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے؟ اگر اس کے 3 سینگ ہیں اور ان میں سے ایک سینگ ٹوٹ جاتا ہے تو کیا اب اس کی قربانی جائز رہے گی؟ دیکھیں, اگر سینگ اوپر سے جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو قربانی جائز ہوتی ہے, اگرچہ 2 سینگ میں سے بھی دونوں سینگ بھی ٹوٹ گئے, اوپر سے کٹے ہوئے. اور اگر جڑ جو ہوتی ہے سینگ کی, وہ دماغ کے ساتھ جو ہے وہ اندر ہوتی ہے, دماغ تک ہوتی ہے, جو اندر تک ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر ویسے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے, اندر سے نکل جائیں گے, تو جڑ سے نکل گیا. جڑ سے نکل گیا تو پھر اگرچہ یہ تیسرا والا بھی جو ہے وہ نکل گیا تو بھی قربانی جائز. اچھا, 2 سلامت ہیں اور ایک ایکسٹرا والا جو اگر جڑ سے نکل گیا تو بھی قربانی جائز نہیں ہوگی. زخم ہے نا, وہ زخم جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ بڑا عیب ہے, اس عیب کی وجہ سے قربانی جانور کی نہیں ہو سکے. صحیح جناب. اسی طریقے سے مفتی صاحب یہ جو کان ہے اور کان اس کے ایکسٹرا ہیں, اگر یہ بھی کٹ جاتے ہیں تو قربانی جائز رہے گی یا نہیں؟ تو قربانی ہو جائے گی, اس میں حرج نہیں ہے کہ جو اصل جو کان ہے وہ اپنی جگہ پر, اور یہ کان ویسے بھی بہت ہی چھوٹا سا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نکلا ہوا ہے. صحیح, اس کو پراپر ہم کان کہہ بھی نہیں سکتے. اس کو کان کہہ بھی نہیں سکتے, اور اگر ہم اس کو پورے کان کی اگر ہم جو ہے وہ 1/3 کے اعتبار سے کاؤنٹ کریں تو یہ اس سے بھی چھوٹا ہے. صحیح. تو لہٰذا بہرحال وہ اگر چھوٹا سا کان کوئی کٹ گیا تو اس کی وجہ سے قربانی میں حرج نہیں ہے. مفتی صاحب نے بالخصوص اس جانور کے حوالے سے یہ جو شرعی مسئلہ بیان کیا ہے وہ اسپیشلی طور پر اس جانور کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. چلیں حذیفہ بھائی بھی سوال کریں گے. میرا سوال یہ کہ بعض بچے یعنی بیل یا بکرا ذبح ہو رہا ہوتے تو بچے رونا شروع کر دیتے ہیں, یہ کیوں روتے ہیں اور کیا وجہ اس کی؟ جی مفتی صاحب, بچے اپنے جانور کے ساتھ ایک انسیت ہو جاتی ہے, ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اتنے دن ان کو کھانا کھلایا, ان کی خدمت کی, اب جب اس کی ذبح کا وقت آیا, اس کی قربانی کا وقت آیا تو اب بچے جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے, محبت کی علامت ہے یہ, اور جانوروں کے ساتھ ایک طرح کا جو ان کا لگاؤ ہو جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور یہی چیز بچوں میں اگر رہی تو ان کے دلوں میں قربانی کا یہ جذبہ رہے گا, اور مزید جانوروں سے اس طرح کا جو ہے وہ, کیونکہ ہر جانور سے تو کوئی ایسا لگاؤ نہیں ہے, یہ وہ جانور ہیں کہ جو بالخصوص اللہ کے نام پہ قربان ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شہری زندگی میں جانور 8-10 دن کے لیے آتے ہیں, 15 دن کے لیے آتے ہیں, ٹائم کے لیے آتے ہیں, تو اس لیے بچوں کو خاص تفریح بھی مل رہی ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں اور خوب روشنی کی جا رہی ہے, جیسا کہ اس وقت آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ اپنی فیملیز کو یہاں پر لے کر آنا اور اس طریقے سے اس کھلے انوائرمنٹ میں لے کر نکلنا, کیا جانور لینے کے لیے اس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں, ہمارے ہاں یہ اب ایک رواج بن گیا ہے, کپڑے خریدنے, جوتے خریدنے یا کچھ اور لینا ہے تو ظاہر گھر والوں کو پسند کرانے کا ایک بنتا جا رہا ہے. لیکن یہاں چونکہ منڈی میں رش ہوتے ہیں, منڈی میں یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ یہاں ہماری بیٹیاں بہنیں آئیں. تو دیکھیں, پردے کی رعایت رکھتے ہوئے اگر واقعی کہیں اس طرح ہے کہ جہاں بے پردگی نہیں ہوتی تو ایک جدا بات ہے, لیکن منڈی کے اور اس طرح کے حالات آپ کے سامنے ہیں, تو اس میں بالکل بچنا چاہیے. یہ دیکھیے, یہ اس کو ناک کے اندر یہ رنگ پہنایا گیا ہے, تو کیا اب اس میں ایب پیدا ہو گیا یا کیا ہوگا, یہ اس کی قربانی ہو جائے گی؟ یہ کیوں پہنایا گیا, اس کا یہ پہنایا کیوں گیا ہے, ذرا بھائی یہاں پر بلائیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ ہوتے ہیں یہاں پر؟ جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ نواز علی. نواز علی بھائی, یہ اس کے ناک کے اندر یہ کیوں پہنایا گیا ہے بھائی؟ یہ خوبصورتی کے لیے, صرف خوبصورتی کے لیے پہنایا گیا ہے. اللہ اکبر. آج تک مفتی صاحب لیڈیز کے ناک میں تو
हमने जो है वो नथ देखी थी, ये तो बैल के नाक के अंदर नथ डाल दी गई है, इसका क्या हुक्म है? क्या ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि खूबसूरती के लिए पहनाई गई है? देखिए इसके लिए अलग से तो सुराख नहीं किया गया, जो असल जो नथ का सुराख होता है जिसमें रस्सी, बाजों के रस्सी जो है वो डली हुई होती है, इन्होंने इसकी रस्सी जो है ना ऊपर मोरे की सूरत में बांधी हुई है और इसके जो है वो नाक के में जो है वो डाला हुआ है। तो अगर अलग से इसके लिए कोई सुराख करके उसे तकलीफ नहीं पहुंचाई गई तो ठीक है, जेवरात या ये इस तरह की जो सजावट का एहतमाम जानवरों के साथ करते हैं तो इसमें कोई हरज जो है वो नहीं है। और ये अगरचे जो है वो बैल है तो इसका हुक्म मर्दों के जेवरात वाला भी नहीं। अच्छा, इसका कोई हुक्म नहीं है। ये पहनाते वक्त इसको तकलीफ नहीं हुई थी? इसको दर्द तो हुआ होगा यकीनन। जी नहीं, पहले दिन लगाते हैं उस वजह से होता है, उसके बाद में नहीं होता है। उसके बाद दर्द नहीं होता? जी हाँ। अच्छा, तो अब क्या इसको चलाने के लिए बसा होगा देखा है कि नाक में रस्सी डाली जाती है, तो क्या ये इस काम में भी आ जाता है? मोरी पे चलता है। अच्छा, मोरी पे चलता ही है। अच्छा, मारता तो नहीं है? नहीं नहीं। पक्की बात है। मुफ्ती साहब, ये इसका कद देखा आपने? माशाल्लाह, ये भी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त कद है। और आपके पास जो जानवर है मुफ्ती साहब, ये तो बिल्कुल आपकी टांगों तक आ रहा है। जी माशाल्लाह। ये भी उन खूबसूरत जानवरों में से है जी, कि जो छोटे बैल कहलाते हैं, और ये भी बहुत से लोग इसको भी पसंद करते हैं, ले जाते हैं। और ये आम नॉर्मल वो नहीं है, बल्कि रेट के एतबार से भी महंगे होंगे। सही। तो बहरहाल अगर 2 साल उम्र पूरी है और तो ये बिल्कुल कुर्बानी के काबिल, इसमें कोई किसी तरह कोई ऐब वगैरह नहीं है और जो शराइत हैं वो पाए जाते हैं तो फिर इसकी कुर्बानी ये भी जायज़ है। 7 ही हिस्से इसमें होंगे, 7 हिस्से। सही। मतलब ऐसा नहीं कि छोटे होने की वजह से इसके हिस्से कम करेंगे। सही, माशाल्लाह। चलें जी, चलें मुफ्ती साहब, जरा आगे देखते हैं। माशाल्लाह यहाँ तो भरपूर टेंट्स लगे हुए हैं, भरपूर जानवर मौजूद हैं। यहाँ भी बहुत खूबसूरत जानवर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम भाई। असलम भाई कहाँ से लेकर आए हैं जानवर? साहिवाल से भाई। साहिवाल से। कितने जानवर लेकर आए हैं? अभी 100 जानवर लेके आए भाई। अभी 100 लेकर आए हैं, तो आगे भी लेकर आने का इरादा है यूं? हाँ, ऐसे हम तो 30-35 साल से आ रहे हैं भाई। अच्छा, हाँ जी, तो इतने जानवर बिक जाते हैं? बिक जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो बड़े महंगे महंगे जानवर हैं माशाल्लाह, बड़े कीमती नहीं, कोई जानवर ऐसा हैं। मसला नहीं। अभी तो महंगे महंगे उधर खड़े हैं, काफी महंगे महंगे अभी आपने वहाँ साहिवाल में रखे हुए हैं? रखे हैं। अभी 2-3 अभी लाएंगे, छुपा के रखे हुए हैं, पहले हाँ, ये बिक नहीं, जाएंगे फिर वो लेकर आएंगे? नहीं, वो लाने नहीं, इधर उधर ही बिक जाते हैं। अच्छा, वैसे जानवर साहिवाल के बड़े मशहूर हैं। बहुत शुक्र है, बहुत है। पंजाब क्या वजह है साहिवाल के जानवर के मशहूर होने की? कुदरती गल, अल्लाह ताला ने उसको नायत है। पंजाब को बहुत बड़ा जानवर पैदा होता क्या है। स्पेशलिटी होती है जो कराची के जानवर में नहीं होती है और साहिवाल के जानवर में होती है? वो नस्ल है, हर इलाके की नस्ल है। दन्नी नस्ल है, साहिवाल नस्ल है, चोलिस्तान है, लेकिन जो साहिवाल नस्ल है वो साहिवाल ही है। जरा दिखाएं कि साहिवाल के जानवर में क्या खूबसूरती है। चलें आइए नाज़रीन, जरा आपको भी दिखाते हैं कि साहिवाल का जो जानवर होता है ये पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि साहिवाल का जानवर ये अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप होता है माशाल्लाह। ये देखें, ये पिंक कहलाता है। इसमें ना जो काल के अंदर पिंक भी आ रहा है ना, वाह वाह वाह, व्हाइट और पिंक क्या कहलाता? ये चोलिस्तान है। अच्छा, ये चोलिस्तान का है। हल्का सा क्रॉस भी है इसमें। सही। और चोलिस्तान है। ये भी चोलिस्तान का है। ये बछड़ी साहिवाल है। ये बछड़ी साहिवाल की है। ये जो गोल मटोल है और ये इसकी खूबसूरती है। बिल्कुल खूबसूरती है इसकी। देखो इसकी नोज वगैरह, आंखें, ऐसे जो कचला होता है, घुटने इसके काले हैं, ये साहिवाल की निशानी है। अच्छा, कोई बछड़ा दिखाए ना हमें, कोई बछड़ा दिखाएं साहिवाल का। ये साहिवाल का है। चलें एक और जरा साहिवाल का देखते हैं। रब की कुदरत है मुफ्ती साहब। अच्छा, इसको कोई स्पेशल खुराक देते हैं हमारे? अगर खुराक तो स्पेशल देते फिर ही बनते हैं भाई। क्या अभी खुराक? बच्चा ये अभी तो 2 साल का बच्चा। ये इतना बड़ा हो गया, इसको आप बच्चा कहने अभी भी? हाँ, नहीं बड़ा नहीं हुआ जी। ये बड़ा नहीं हुआ? नहीं हुआ। अभी कितना और बड़ा इसको अभी करेंगे आप? 2 साल को पालना चाहिए था। 2 साल और पालना चाहिए था। हाँ, फिर बड़ा बढ़ता है। अच्छा, कितना बड़ा हो जाता है वो फिर? शेर तो ये 40 मन का हो जाएगा माशाल्लाह। अभी कितने मन का होगा ये? अभी तो ये 10 मन का है। अच्छा, बसा औकात ये सुना है हमने कि जानवरों को हाथों से खाना खिलाते हैं। हाँ जी, ऐसा होता है? हाँ, होता है। वाकई ऐसा होता हाँ, है? ये शिब्बी के लोग, इलाके के लोग है ना, ये ऐसे खिलाते हैं। हमारे इलाके में बकरों को ऐसे खिलाते हैं। इससे क्या फायदा होता है? बस इधर भी है, कराची में भी चांदे ऐसे कराने हैं, उनके बकरे भी पलते हैं, वो भी हाथों से कराते हैं। अच्छा जी, तो उनको उठना बैठना इतना वजन हो जाता है, उठाते हैं खुद पकड़ के। अल्लाह, उसका इतना वजन हो जाता है कि हाँ जी, उसका उनको उठाना पड़ता है। वो सब ऐसा जानवर बनाना कि अब उसका चलना फिरना, उसका यूं कहा जाए कि अपनी टांगों पर खड़ा रहना दुश्वार हो जाए, मुश्किल हो जाए। क्या कहेंगे ऐसा जानवर बनाने वालों को? देखिए, सेहतमंद होना ये अपनी जगह है, मोटा जानवर होना अपनी जगह है, लेकिन इस तरह का ना हो जाए कि वो बिल्कुल ही दूसरे का मोहताज ही हो जाए। तो अपनी टांगों पे उठे, अपनी टांगों पे चले, ये सब कुछ यानी इस गुंजाइश के अंदर। यहाँ भी आप देखें, आप ये 10 मन का और ये कह रही है अभी बच्चा है,
اور ان کے پاس بڑا بھی ہوگا, یہ سامنے بلیک والا ہے, تو یہ تو اچھا یہ اس کو بچہ کہہ رہے ہیں, تو وہ جو بچہ ہے آلریڈی جو چھوٹا نظر آ رہا ہے, کالے والا, ہاں کالے والا, ہاں اس کی عمر زیادہ ہے اس سے, اس کی عمر کتنی ہے؟ وہ عمر ہے 3 سال. لیکن آپ بچہ تو اس کو کہہ رہے ہیں. ہاں یہ 2 سال کا ہے. دو دانت جو ہوتا ہے بچے میں شمار ہوتا ہے. 2 دانت کا بچے میں شمار ہوتا ہاں ہے, بچوں اور میں 2 شمار دانت کب نکلتے ہیں؟ 2 سال بعد. جو برہمن نسل ہے وہ 20 مہینے بعد, یہ 30 مہینے بعد, 30 مہینے بعد نکالتے ہاں ہیں. اب اس کے پکے 2 دانت نکل چکے ہیں. ہاں پکے 2 دانت. پکے 2. کوئی ایسا کچا ہے کھیرا جس کے ابھی نکلے ہوں, ابھی نہیں, نکلنے والے ہوں؟ نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک چلیں آئے ماشاءاللہ, اور اس کی ذرا دیکھتے ہیں خوبصورتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھیل رہے ہیں آرام سے. ارے واہ ماشاءاللہ. کون سا جانور پسند آ رہا ہے آپ کو؟ اس والے کی سینگ میں سوراخ ہے. اس والے کے سینگ میں سوراخ ہے. مسئلہ پوچھ لیں مفتی صاحب سے. چلیں جی مفتی صاحب, اس کے سینگ میں سوراخ ہے, بچے سینگ میں سوراخ ڈھونڈ کر آئیں. اللہ اکبر, واقعی مفتی صاحب اس کے سینگ میں سوراخ ہے, ذرا دیکھیے گا یہ کیا فرمائیں گے ایسے جانور کی قربانی کے حوالے سے؟ نہیں, یہ ابھی سینگ کٹے تھے اس وجہ سے یہ زخم ہوا ہے یا ویسے ایکسٹرا کوئی زخم ہے؟ نہیں اس وجہ سے. اچھا ابھی کاٹے ہیں یہ سینگ؟ نہیں ابھی 2-4 مہینے پہلے کاٹے تھے. اوپر جڑ سے؟ ہاں جڑ سے. اندر جڑ تو نہیں نکالی اس کی؟ نہیں جڑ نہیں نکالتے, اوپر سے کاٹتے ہیں. سینگ اس کے اصل جڑ میں سلامت ہے, تو یہ نارمل جو زخم ہوتا ہے نا, یہ ایسے ہی کوئی زخم ہے جو کہ سینگ کا نہیں ہے, سینگ کا نہیں ہے. ہاں اوپر ہی ہے, نیچے نہیں ہے. یعنی بنیاد یہ ہے کہ اگر سینگ جڑ سے اکھاڑ دیے تو قربانی جائز نہیں ہوگی جبکہ زخم بھرا بھی نہ ہو, اور اگر سینگ صرف جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ کاٹے ہیں, اچھا اب اس کاٹنے میں ہو سکتا ہے کہ گرینڈر جو ہے وہ اس کو لگ گیا ہو, جس کی وجہ سے جو ہے وہ زخم جو ہے وہ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ ڈرل چلاتے ہیں اور یوں کرتے ہیں, جڑ سے نکالتے ہیں, یہ جڑ سے نکالتے ہیں. وہ یہ اس کا موجود ہے, اس کے موجود ہے, نہیں نظر آئے گا, نہیں وہ نہیں, یہ ہے نا, یہ سینگ تو ہے نا, اس کا جڑ جیسے موجود ہے. اچھا یہ جانور جو ڈر رہے ہیں نا, یہ بھی اس وجہ سے ڈر, کیونکہ اس کے اوپر ایک پریکٹس ہو چکی ہے سینگ کاٹنے کے لیے, اس لیے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے یہ بہت باز جو ہے نا. اور جو جڑ سے جس کے نکلے ہوئے ہیں اس کے تو آپ سینگ سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, قریب نہیں جا سکتے. زیادہ تر نا حضرت صاحب بچپن میں کرتے ہیں, جب بچہ ہو جائے نا 10 دن 15 دن کا, وہ ایک سملر نائٹریٹ ہوتی ہے تیزاب ٹائپ, وہ لگا دیتے ہیں, وہ تو جڑ ختم ہو جاتی ہے. جڑ ختم کر دیتے ہیں. ہاں جی بچپن سے 10-15 دن کا بچہ. بہرحال یہ ہم جیسے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا یوسف بھائی, اس طرح کے عمل کرنا جس کی وجہ سے جانوروں کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے, بھلے زخم ٹھیک ہو گیا قربانی جائز ہے, لیکن یہ بیپاریوں کو یہ عمل نہیں کرنا اس سے چاہیے. بچنا چاہیے. جانور کو خصی کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس کے اندر یوں کہا جائے کہ یہ کیا اس کو عیب میں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں, عیب میں شمار نہیں ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس جانوروں کو پسند فرمایا وہ, اور جو خود بھی ذبح کیے ہیں, وہ خصی تھے مینڈے. اچھا مینڈے بھی تھے, خصی بھی تھے. خصی کرنا یہ جانور میں عیب نہیں ہے, یہ شریعت کو مقصود ہے, یعنی یہ وہ چیز ہے. خصی میں کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں, بلکہ غیر خصی سے خصی جانور یہ زیادہ فضیلت والا ہے, زیادہ افضل, یعنی افضل بھی ہے, یہ زیادہ ہے, اور اس کا گوشت بہت نفیس ہوتا ہے, اس کا گوشت بہت نفیس ہوتا ہے. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, امید ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی آپ نے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا. ہمیں آپ اجازت دیں گے, آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آپ نے لیکن کہیں نہیں جانا, کیونکہ اگلا پروگرام بڑا ہی خوبصورت ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے, آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے. مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید کے رنگ کے سنگ, عید کے بکھرے فضاؤں میں خوشیوں کے رنگ, رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ. عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ.